بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یہ بک جو سوشل سائنس میں اور انوائرمنٹ جو ہے الگ سے ہمارا جو ماحول ہے اس کے متعلق ہے۔ تو اسی اور انوائرمنٹ جو ہے اسی کا چیپٹر نمبر 4 یعنی ایئر آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں کیا انفارمیشن حاصل ہوتی ہیں۔ Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. It is therefore called a greenhouse gas, and without it, the earth would have been too cold to live. However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases and the temperature of the earth. This is called global warming. This rise in temperature causes the snow in the coldest parts of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of a place, leading to the extinction of some plants and animals in the long run. Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. تو جیسے کہ ہم یہاں پہ سمجھ گئے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ایک گیس ہے، اور یہ ایٹماسفیئر میں جب ریلیز ہوتا ہے، وین اٹ از ریلیز یعنی جب یہ ایٹماسفیئر میں جاتا ہے تو یہ ایک گرین ہاؤس ایفیکٹ پروڈیوس کرتا ہے وہاں پہ۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ سن ہمیں انرجی دیتا ہے ان دا فارم آف ہیٹ اینڈ لائٹ، ٹھیک ہے؟ تو وہ لائٹ جب نیچے آتی ہے تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتا ہے وہ اس کو ٹریپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گیس جو ہے گرم ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی گیس گرم ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے زمین کے ارد گرد ہیں، تو یہ ہمارے ایٹماسفیئر کو بھی گرم کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے جو ہے ٹیمپریچر جو ہمارے ماحول میں یا اس زمین پہ جو ہے وہ رائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی وجہ سے یہاں پہ گرمی ہے۔ اگر خدا نہ کرے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس زمین پہ موجود نہ ہوتا تو یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی، اور یہاں پہ ہمارے لیے زندہ رہنا بہت مشکل تھا۔ لیکن اگر یہی لیول اس کی ایٹماسفیئر میں انکریز ہو جاتی ہے ڈیو ٹو فیکٹری سموک، یعنی فیکٹری سے جو دھواں نکلتا ہے یا گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے، تو اس کی وجہ سے جب کاربن ڈائی آکسائڈ لیول جو ہے جب وہ انکریز ہو جاتی ہیں ایٹماسفیئر میں، تو ظاہر سی بات تو سی لیول جو ہے سی لیول رائز ہو جائے گی، جس کی وجہ سے فلڈس آئیں گے، اور کوسٹل ایریاز جو ہے یعنی جو علاقے سمندر کے کناروں پہ موجود ہے وہاں پہ بہت سارے چینج آئے گی، وہاں پہ سیلاب آئے گا۔ تو اور اس وجہ سے بہت سارے چینج آئیں گے کلائمیٹ میں، تو کلائمیٹ جس کی وجہ سے بہت سارے پلانٹس اینڈ اینیملز جو ہیں وہ لانگ رن میں ختم ہو جائیں گے، یعنی وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھو گے جب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ایک نارمل ٹمپریچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر وہ ٹمپریچر زیادہ ہو جائے تو کچھ بہت سارے جو زندہ چیزیں ہیں، لیونگ تھنگز جو ہے وہ ہیٹ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو اس وجہ سے کیا ہوگا؟ اس وجہ سے ان لانگ رن دے ول آٹومیٹکلی ڈائی، دے ول ایکسٹنکٹ۔
تو یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے آج کل، کیونکہ ہم جو ہے اپنا انوائرمنٹ بہت پلیوٹ کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ یہ جو پولوشن ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہم کم کریں، اور ہم ایسی کچھ ٹیکنیکس کا استعمال کریں جس سے انوائرمنٹ بھی ٹھیک ٹھاک رہے، اور ہماری جو ترقی ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ تباہ ہو جائے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اگر ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو وقت آنے والا ہے جب ہم اپنا انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اور ہمیں زندہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا ہمارا۔